بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 104۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مخضرمین کا تعارف اور ان کا حکم۔ اس سے پہلے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے صحابہ کرام کا تعارف کیا، اس کے بعد تابعین کا تعارف کیا۔ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں ایک اور مرتبہ ہے اور وہ مخضرمین صحابہ کرام کا ہے یا تابعین کا ہے، جو ایک لحاظ سے تابعین سے ممتاز ہے اور ایک لحاظ سے وہ صحابہ کرام نہیں ہو سکتے، صحابی کی تعریف اس پہ صادق نہیں آتی۔ تو یہ تابعین اور صحابہ کرام کے درمیان ایک مرتبہ ہے، لہٰذا اس کا ذکر بھی ضروری ہے، اور ان کی روایت کا حکم کیا ہے، ان کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں اس سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمائیں گے۔ مخضرمین ان شخصیات کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہو یا ملاقات نہیں کی ہو، اور اس کے بعد اسلام لے کر اس کے بعد ملاقات نہیں کی ہو اور اسلام پر ان کا انتقال ہوا ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے لیکن اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، بعد میں اسلام لے کر آئے تھے، تو ان کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس سبق میں بتائیں گے۔ فرماتے ہیں وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة أخرى اختلف في الحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة وفيه نظر، لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول، والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا، لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذاك وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية في حياته صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ باقی رہا صحابہ اور تابعین کے درمیان ایک اور طبقہ جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کو ان دو قسموں میں سے کس کے ساتھ شمار کیا جائے، صحابہ میں شمار کیا جائے یا تابعین میں، اور وہ ہے مخضرمون، وہ شخصیات جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ بھی پایا ہے اور اسلام کا زمانہ بھی پایا ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی۔ ایسے شخصیات کو ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ میں شمار کیا ہے، اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ ہیں، لیکن یہ بات قابل غور ہے، کیونکہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے خطبے میں یہ بات وضاحت سے بیان کی ہے کہ انہوں نے ان حضرات کو جو ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں تو اس لیے کہ تاکہ یہ کتاب اہل قرن اول کے لیے جامع اور شامل ہو۔ صحیح یہ ہے کہ جو مخضرمین ہیں یہ کبار تابعین میں سے ہے، برابر ہے کہ ان کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ ان میں سے کوئی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان تھا، جیسے کہ نجاشی، یا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان نہیں تھا۔ لیکن اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات تمام زمین کے لوگوں کا کشف ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا، تو مناسب یہ ہے کہ ان کو اس وقت جو مؤمن تھے اس کو صحابہ کرام میں شمار کیا جائے، وَإِن لَمْ يُلَاقِهِ اگرچہ ان کی ملاقات ثابت نہ ہو، ان کو صحابہ میں شمار کیا جائے، فی الصحابۃ أن يعد فی الصحابۃ لحصول الرؤیۃ فی حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کو رؤیت حاصل ہے۔ بہرحال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں مخضرمین کا ایک تو تعریف کی، اور وہ ہے الذین ادرکوا الجاہلیۃ والاسلام،
ولم یرون نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے جاہلیت اور اسلام کا زمانہ پایا ہو اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے غیر مسلم تھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلام کے شرف سے نوازا۔ بظاہر جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ بھی اس قسم کے حالات سے گزرے تھے، پہلے انہوں نے جاہلیت کا زمانہ گزارا تھا اور پھر اسلام قبول کیا تھا۔ بعض ایسے حضرات تھے جو ابتدائی افرینش سے، زندگی سے وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور پھر صحابیت کا شرف بھی ان کو حاصل ہوا تھا، لیکن اس طرح بہت کم تھے۔ اکثر جو صحابہ کرام تھے وہ پہلے جاہلیت کے زمانہ انہوں نے پایا تھا، پھر مسلمان ہوئے تھے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مخضرمین کو یہ کی تعریف ان کے ساتھ خاص کیوں کی جاتی ہے جبکہ عام عمومی طور پر صحابہ کرام اس طرح تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ باقی صحابہ بھی ایسے تھے، لیکن چونکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت حاصل ہو گئی تھی، اس لیے ان کے تعریف میں اس کو اب ذکر نہیں کیا جاتا کہ انہوں نے جاہلیت اور اسلام کا زمانہ پایا تھا، بلکہ ان کو صحابی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی۔ اور مخضرمین چونکہ اس طرح تھے کہ انہوں نے جاہلیت اور اسلام کا زمانہ پایا تھا، تو اس لیے ان کو مخضرم ان کے ساتھ اب خاص ہو گیا ہے، یعنی جاہلیت اور اسلام پانے کے اعتبار سے وہ ان کے ساتھ خاص ہو گیا، ان کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ اور جو مخضرم ہے لغوی لحاظ سے یہ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جو دو مختلف چیزوں سے مرکب ہو، تو چونکہ انہوں نے جاہلیت کا زمانہ بھی پایا ہوتا ہے، اسلام کا زمانہ بھی پایا ہوتا ہے، اس لیے ان کو مخضرم کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صحابہ میں شمار نہیں ہے بلکہ کبار تابعین میں ان کا شمار ہے، اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ اس میں اختلاف بھی نہیں ہے، یعنی تمام کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ صحابہ کرام نہیں ہیں۔ لیکن البتہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو صحابہ کرام میں ذکر کیا ہے، یعنی ان کی جو صحابہ کرام کے بارے میں کتاب ہے الاستیاف فی معرفت الاصحاب، اس میں انہوں نے ان کو صحابہ کرام میں ذکر کیا، جس سے بعض حضرات کو یہ سمجھے کہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ صحابہ کرام میں ہے، اور وہ انہوں نے اس کو اختلافی مسئلہ بنایا کہ بعض حضرات کے نزدیک یہ صحابہ ہے اور بعض حضرات کے نزدیک یہ صحابہ نہیں ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ قاضی ایاز وغیرہ کے اس غلطی کے بارے میں بتاتے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ابن عبد البر یہ کہتے کہ یہ صحابہ ہے، لیکن یہ بات قابل غور ہے۔ ابن عبد البر کا ان کو اپنی کتاب میں ذکر کرنا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ صحابہ ہے، جیسے اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ الاصابہ فی تمییز صحابہ یہ صحابہ کرام کے حالات کے بارے میں لکھی گئی ہے، لیکن اس میں بعض ایسے شخصیات کا بھی ذکر ہے جو صحابہ کرام نہیں ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس لیے ذکر کیا تاکہ ان کے بارے میں یہ بتا دے کہ یہ صحابہ نہیں ہے۔ تو اب یہ ذکر کرنے سے وہ صحابی نہیں بنیں گے۔ تو اسی طرح ابن عبد البر رحمۃ اللہ نے اس لیے ذکر کیا کہ انہوں نے مقدمے میں یہ بات ذکر کی ہے کہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ اہل قرن اول میں ان کا شمار ہے، یعنی اگرچہ مخضرمین صحابہ کرام نہیں ہے لیکن قرن اول میں ان کا شمار ہے، قرن اول صحابہ کرام کا زمانہ تھا۔ یہ جو حضرات تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو تھی وہ تو ایک شرف اور منزلت کی بات تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بہت سارے جو لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے تھے تو وہ اس شرف سے مستفید ہوئے تھے، لیکن بعض ایسے حضرات تھے جو جن کو بہت زیادہ یعنی بیماری تھی یا کوئی تکلیف تھی یا عذر تھا، جیسے ویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے۔ تو یہ حضرات چونکہ صحابہ کرام کے زمانے میں تو شمار ہوتے ہیں، اس لیے ابن عبد البر رحمۃ اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ صحیح ہے کہ یہ کبار تابعین میں شمار ہوتے ہیں، پھر ان میں کئی صورتیں ہیں، مخضرمین کی پھر آگے کئی صورتیں ہیں، بعض ان میں سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے، جیسے نجاشی کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا تاریخ کی کتابوں میں اور رجال کی کتابوں میں
نجاشی حبشے کا بادشاہ تھا اور عیسائی بادشاہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولین مسلمان ہونے میں کا شرف دیا. اور یہ ایسے مسلمان تھے جو عیسائی بھی تھے اور پھر بادشاہ بھی تھے، اور وہ بھی سابقین اولین میں سے. جب مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا. اور طویل قصہ ہے کہ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی اور ان کے صحابہ کرام کی بہت خدمت کی. پھر جب نجاشی کا انتقال ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا تھا. اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھایا سوائے نجاشی کے. تو اب نجاشی صحابی ہوگا یا تابعی ہوگا، تو ہم تعریف کو دیکھیں تو تعریف میں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جن کی ملاقات ہوئی ہو، تو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، نہ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. اس کی وجہ یہ کہ یہ بھی مصروف تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہاں جانا نہیں ہوا. تو آیا اس کو بھی یہ بھی مخضرمین میں سے ہے اور یہ بھی یعنی کبار تابعین میں شمار ہوں گے، صحابہ کرام میں شمار نہیں ہوں گے. لیکن ان سبت البتہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ ان کے لیے یہ ایک گنجائش کی بات بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات تمام زمین کے لوگوں کا کشف ہوا تھا. مشہور قصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے تھے اور واپسی پر آئے تو مکہ والوں کو کارگزاری سنائی تو انہوں نے انکار کیا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اتنے کم وقت میں آسمانوں میں جائے اور وہ اتنا طویل سفر کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روئی زمین کا کشف کیا، یعنی دور اور قریب اور جتنی بھی چیزیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آنے لگی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جو قافلے آ رہے تھے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دیا کہ فلاں قافلہ فلاں جگہ میں آ رہا ہے اور فلاں قافلہ فلاں جگہ میں آ رہا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان تمام لوگوں کی زیارت کی جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تھے، اور وہ کسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زیارت نہیں کی تھی، تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زیارت کی اس موقع پر کی ہوگی، تو اس لیے وہ صحابی کی تعریف میں شمار ہوں گے. لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ اس وقت کوئی ایمان لایا ہو، اگر اس کے بعد لایا ہو تو وہ پھر اس میں شمار نہیں ہوگا. اور یہ بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یقینی طور پر نہیں کہہ رہے، وہ ایک گنجائش کے طور پر یہ بیان فرماتے. اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو صحابیت کا شرف ہے یہ بہت بلند شرف ہے، تو اس لیے اگر کسی شخص کے لیے صحابیت کا شرف حاصل ہوتا ہے تو اس کو وہ شرف سے محروم نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو صحابی نہیں ہے تو بلا وجہ اور بغیر تحقیق کے ان کو صحابی کی تعریف میں بھی نہیں داخل کر سکتے ہیں. حافظ ابن حجر فرماتے لحصول الرؤیت فی حیات صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رؤیت حاصل ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. نور الدین ترسا فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض نسخوں میں یا ایک جو اوپر نسخہ ہے اس میں تو ہے لحصول الرؤیت فی حیاتی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بعض نسخوں میں ہے من جنابہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رؤیت حاصل ہے. اور نور الدین صاحب فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ مناسب ہے من جنابہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد نور الدین صاحب اپنی طرف سے یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کے باوجود بھی مخضرمین کو صحابہ میں شمار کرنے میں اشکال باقی رہتا ہے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی اسلام کے وقت اور نہ ان کو دیکھا ہے.